پرانے وقتوں میں لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال بٹورنے کے لیے ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ اس گروہ سے وابستہ لوگ ٹھگ کہلاتے تھے۔ انہی ٹھگوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی دمبا خرید کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ چار ٹھگوں نے اسے دیکھ لیا اور ٹھگنے کا پروگرام بنایا۔ چاروں ٹھگ اس کے راستے پر کچھ فاصلے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیہاتی کچھ آگے بڑھا تو پہلا ٹھگ اس سے آ کر ملا اور بولا، بھائی، یہ کتا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دیہاتی نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، بے وقوف، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ دمبا ہے، کتا نہیں؟ دیہاتی کچھ آگے بڑھا تو دوسرا ٹھگ ٹکرایا۔ اس نے کہا، یار، یہ کتا تو بڑا شاندار ہے، کتنے کا خریدا؟ دیہاتی نے اسے بھی جھڑک دیا۔ اب دیہاتی تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا، مگر آگے تیسرا ٹھگ طاق میں بیٹھا تھا جس نے پروگرام کے مطابق کہا، جناب، یہ کتا کہاں سے لیا؟ اب دیہاتی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں واقعی کتا تو نہیں؟ اسی تشویش میں مبتلا وہ باقی ماندہ راستہ کاٹنے لگا۔ بالآخر چوتھے ٹھگ سے ٹکراؤ ہو گیا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی اور بولا، جناب، کیا اس کتے کو گھاس کھلاؤ گے؟ اب تو دیہاتی کے اوزان قطع ہو گئے اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ واقعی کتا ہے۔ وہ اس دمبے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یوں ان چاروں ٹھگوں نے دمبا ٹھگ لیا۔ آج ہمارا معاشرہ بھی دوسری نوعیت کے ٹھگوں کی یلغار میں ہے۔ یہ ٹھگ دراصل ہمارے ایمان کے ٹھگ ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ سچائی کی راہ پر چلیں۔ یہ ایمانداری کے خلاف اتنی دلیل دیتے ہیں کہ ایک ایماندار شخص مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ناجائز منافق خوری کو حق ثابت کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس فبِ فعل پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ عبادت کو رسومات بنا کر لوگوں کو خدا سے دور کرتے ہیں۔ یہ نکاح کو زنا کے مترادف قرار دے کر خاندانی نظام کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ ہوس کو محبت کا نام دے کر نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مذہب کو کلچر سے تعبیر دے کر لوگوں کو اس سے منفرد کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ٹھگ اس جدید دنیا کے ماڈرن شیطان ہیں۔ یہ ہمارے پاس اپنی فبی شکل میں نہیں آتے بلکہ یہ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہو کر ہمارے ہمدرد بن کر یہ ساری کارروائی کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال سے بچنے کے لیے ایک صالح مومن کو دو تدابیر اختیار کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حق و باطل کے معیار کو عوام الناس کی رائے سے اخذاس کرنے کی بجائے وحی اور مسلمہ اخلاقی اصولوں سے اخذ کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان شیطانوں کو پہچانے اور ان کی باتوں کو اہمیت نہ دے، ورنہ اس کا حشر اس دیہاتی کی طرح ہوگا جو دمبے کو کتا سمجھ بیٹھا تھا۔